بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی کتاب الایمان کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم کتاب علم کا مطالعہ ختم کریں گے، اور انشاءاللہ کتاب الوضو کا ہم آغاز کریں گے۔ تو آج کا ہم اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر 133 سے، جو کتاب العلم کی آخری دوسری حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 133۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، اہل شام جعفہ سے، اور نجد والے قرن المنازل سے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں؟ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، مجھے آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں۔ حدیث نمبر 134۔ یہ کتاب العلم کی آخری حدیث ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ قمیص پہنے، نہ صافہ باندھے، نہ پاجامہ، نہ کوئی سرپوش پہنے، نہ کوئی زعفران اور ورد سے رنگا ہوا کپڑے پہنے۔ اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے، اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم نے کتاب العلم کا مکمل مطالعہ کر لیا، اور ہم انشاءاللہ کتاب الوضو کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ کتاب الوضو حدیث نمبر 135۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لیں۔ حضرت موت سے ایک شخص نے پوچھا، حدث ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پخانے کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا۔ حدیث نمبر 136۔ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے روز سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو تم میں سے کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے وہ اس کو بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح سے کرے۔ حدیث نمبر 137۔ یہ حدیث عبادہ بن تیم سے روایت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، ایک شخص جسے یہ خیال ہوتا ہے نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز سے نہ تو پھرے نہ منہ موڑے، نماز سے نہ پھرے نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ حدیث نمبر 139۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس آئے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا، خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی کہ مزدلفہ چل کے پڑھیں گے۔
جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنی اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 140۔ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو کیا، اپنا چہرہ دھویا اس طرح، پہلے پانی کا ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دونوں ہاتھوں کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا، اس سے اپنے دائیں ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کو مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کے داہنے پاؤں پر ڈالا، اسے دھویا، پھر دوسرا چلو سے اپنا پاؤں دھویا، یعنی بایاں پاؤں اس طرح کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 142۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 143۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں نے، میرے لیے دعا کی۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا: اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ حدیث 144۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے۔ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے، یعنی مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ حدیث نمبر 150۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تھے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے کے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے، اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 153۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنی ہاتھ سے چھوئے اور داہنی ہاتھ سے استنجا کرے۔ حدیث نمبر 157۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ایک ایک مرتبہ دھویا۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 158۔ یہ حدیث
عبادہ بن تیم سے روایت ہے اور عبداللہ بن زید سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو دو بار دھویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو دو بار دھویا۔ حدیث نمبر 159 159 انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا، اس کو پہلے اپنے ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ ڈالا، پھر اس کو دھویا، اس کے بعد اپنا داہنی ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کے کلی کی، ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کے ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اسے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 160 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور وقف کہتے ہیں وہ آیت یہ تھی کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں اور اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ عروہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہے، دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ حدیث نمبر 161 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے ناک صاف کرے اور پتھر سے استنجا کرے، اسے چاہیے طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ حدیث نمبر 162 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی وضو کرے اسے چاہیے اپنی ناک میں پانی دے پھر اسے صاف کرے، جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے بے جوڑ یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ حدیث نمبر 164 یہ حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی سے برتن سے پانی لے کے ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا داہنی ہاتھ وضو کر پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا، کوہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں کو 3 دفعہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو جیسے وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 165 یہ حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے، آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے
آگ کا عذاب ہے۔ حدیث نمبر 166۔ اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں ایسے 4 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے، اے عبد الجریج، وہ کیا ہے؟ ابن جریج نے کہا، میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا، اب 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے۔ دوسری، میں نے آپ کو بستی جوتے پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ تیسری، میں نے دیکھا آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ دیکھی، آپ مکہ میں تھے، لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگے اور آپ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسری ارکان کو میں یوں نہیں چھوتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور رہے جوتے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جس کے چمڑے پر بال نہیں تھے، آپ انہی کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں نے بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی بات ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑے۔ احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ حدیث نمبر 167۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرحومہ صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے غسل دینے کے وقت فرمایا، غسل داہنی ہاتھ سے دو اور وضو سے غسل کرنے کی ابتدا کرو۔ یہ آج کی ہماری آخری حدیث نمبر 168 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے، اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے، اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج ہم نے حدیث نمبر 168 تک پڑھ لیا۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم ابھی بھی کتاب الوضو کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور حدیث نمبر 169 سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔